السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سن فی الاسلام سنة حسنة فلہ اجرها واجر من عمل بها ومن سن فی الاسلام بدعة ومن سن فی الاسلام سنة سیئة فلہ وزرها ووزر من عمل علیها ووزر من عمل بها۔ برادران اسلام، میرے دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں، بدعت کا تذکرہ جب ہم اور آپ کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ سوسائٹی کے اندر پائے جاتے ہیں جن کی پیشانی پہ شکن آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کا دامن بدعت و خرافات سے داغدار ہوتا ہے۔ وہ چراغ کی روشنی میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے، وہ سنت نبی اور سلف صالحین کے کردار کی روشنی میں اپنی صبح شام نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو بدعت کی لت لگی ہے اور انہوں نے اپنی بدعت و خرافات ہی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا رکھا ہے۔ آج کے اس درس میں میں بدعت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بدعت کا لغوی معنی بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے بعد سلف کے اقوال کی روشنی میں ہم بدعت کی مذمت میں کچھ وضاحت کریں گے اور اس کے بعد اقوال سلف کی روشنی میں ہم بدعت کی کچھ مذمت کا تذکرہ کریں گے۔ تو لیجئے، آپ کے سامنے حاضر ہے بدعت کا معنی اور اس کا مفہوم۔ بدعت کہتے ہیں الحدث فی الدین بعد الاکمال، دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اس کے اندر کسی نئی چیز کا پیدا ہونا، واقع ہونا، رونما ہونا، یہی بدعت ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سن 10 نبوی ذی الحجہ کے مہینے میں اس کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں اس آیت کو نازل کر کے یہ مہر ثبت کر دی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین اسلام کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اس میں اگر کوئی شخص مزید دین کے نام پر کسی چیز کے اضافے کی گنجائش وہ سمجھتا ہے یا کرتا ہے تو اس کی فہم کو بھی ہم خطا کار قرار دیں گے اور جس چیز کا وہ اضافہ کرے گا اس کی بھی ہم مذمت کریں گے، کیونکہ مکمل ہو جانے کے بعد اضافے کا مطلب یہ ہے کہ ہم فکری اعتبار سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کے اندر نقص ہے، دین کے اندر کمی ہے، دین کے اندر کھوٹ ہے۔ اور اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس چیز کو
جس کو دین کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی ہے اسے ہم نے کتاب و سنت کی جگہ دی ہے، اور گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہم نے اور آپ نے اسے قرار دیا ہے، کیونکہ ہم نے اور آپ نے اسے دین تصور کیا ہے، دین سمجھا ہے۔ تو بدعت کا مفہوم کیا ہے؟ بدعت کیا ہے؟ دین کے مکمل ہو جانے کے بعد دین کے اندر کسی بھی نئی چیز کا ایجاد کرنا یا کسی بھی نئی چیز کو اس کے اندر پیدا کرنا۔ او مستحدثہ، بدعت اسے بھی کہیں گے، او مستحدثہ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاہواء والاعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو اعمال پیدا ہوئے دین کے نام پر لوگوں نے پیدا کی، اور جو بدعت و خرافات خواہشات نفسانی کی بنیاد پر جو لوگوں نے دین قرار دیا اور دین میں اسے گھسانے کی کوشش کی، اسے بھی بدعت کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے کہتے ہیں کہ ابتدعت الشیء قولا او فعلا اذا ابتدعته عن غیر مثال سابق۔ یہ لفظ جب آپ بولتے ہیں، یہ جملہ ابتدعت الشیء، میں نے اس چیز کو نیا کیا، چاہے وہ قول ہو چاہے فعل ہو، یہ کب آپ کہیں گے؟ جب آپ بغیر کسی مثال سابق کے گزشتہ زمانے میں اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں موجود ہے، نہ حدیث میں موجود ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال میں موجود ہے، نہ سلف صالحین کے کردار میں موجود ہے، تو وہاں یہ لفظ انسان بولتا ہے ابتدعت الشیء قولا او فعلا اذا ابتدعته عن غیر مثال سابق۔ وہی لفظ بدعت بولا جاتا ہے جب بغیر کسی مثال سابق کے آپ یہ لفظ استعمال کریں کہ ابتدعت الشیء قولا او فعلا، کوئی بھی چیز اگر آپ نے بغیر مثال سابق کے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، آپ گویا ہوئے ہیں، تو گویا کہ آپ نے بدعت ایجاد کی ہے، اور لغوی اعتبار سے بھی گویا کہ آپ نے بدعت کا کام کیا ہے۔ اور بدعت کا مادہ ہے با دال عین، یہ بغیر کسی مثال سابق کے اختراع ایجاد کے معنی میں آتا ہے۔ اسی سے اللہ رب العالمین کا قول ہے بدیع السماوات والارض، یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کو بغیر کسی مثال سابق کے بنانے والا ہے، رچنے والا ہے، اور اسے پیدا کرنے والا ہے۔ تو بدیع کا لفظ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے استعمال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین بدیع السماوات والارض ہے۔ یہاں لفظ بدیع یعنی بغیر کسی مثال سابق کے بنانے والے کے معنی میں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 117 میں موجود ہے۔ اے مخترعہما، کیا مطلب؟ اے مخترعہما من غیر مثال سابق متقدم، یعنی اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کو بغیر کسی نمونہ کے، بغیر کسی سابق مثال کے بنانے والا ہے، اس کو ایجاد بخشنے والا ہے۔ اور شرعی اعتبار سے اگر آپ بدعت کو دیکھنا چاہیں گے تو علماء نے بہت ساری تعریفات مختلف عبارتوں میں اسے ذکر کی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک عبارت ہم یہاں کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں البدعۃ فی الدین ہی ما لم یشرعہ اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، بدعت یہ ہے کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مشروع نہ قرار دیا ہو، وَهُوَ مَا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ أَمْرَ إِيجَابٍ وَلَا استحباب، یعنی استحبابی طور پر جس کام کے کرنے کا شریعت میں حکم نہ دیا گیا ہو اور نہ واجبی طور پر کرنے کا حکم دیا گیا ہو، پھر بھی آپ اسے کریں عبادت سمجھ کر کے، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہی بدعت ہے۔
بعض علماء نے ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ بدعات کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ یعنی وہ بدعت، وہ دین کے اندر ایجاد کی گئی چیز جو اچھی ہے، اور ایک بدعت سیئہ وہ عمل جو دین کے اندر ایجاد کیا گیا ہے اور وہ برا ہے، جیسے جہمیہ، معتزلہ، قدریہ، مرجئہ وغیرہ کے بعض عقائد اور اسماء و صفات کے تعلق سے ان کے عقائد۔ ہم یہاں 1 منٹ رکتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح مسلم میں موجود ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے، کہ آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعت یہ گمراہی ہے۔ تو یہ بدعت حسنہ کہاں سے آ گئی کہ ہم اسے حسنہ کہیں یا اسے ہم اچھا کہیں؟ تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے، تو گمراہ کن چیز یا گمراہ چیز اسے حسنہ سے متصف کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور ہر قسم کی بدعت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی قرار دی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس تعلق سے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول نعمت البدعۃ ہذہ سے استدلال کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جماعت کے ساتھ صلاۃ تراویح کو کر دی کہ اس کا اہتمام کیا جائے، الگ الگ لوگ نہ پڑھیں۔ 1-2 رات کے بعد پھر ان کا گزر ہوا اور دیکھا کہ بڑے اہتمام کے ساتھ ایک قاری کے پیچھے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اسی کیفیت کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کیا ہی بہتر بدعت ہے، کہ کیا بہتر اچھی چیز ہے۔ تو اسی سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اگر اچھی بدعت نہیں تھی وہ، تو پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعریف کیوں کی؟ یا ایک بات ہم کہیں گے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا تھا اس میں دین کے اندر ایجاد کیا تھا؟ اس میں دین کے اندر نئی کون سی چیز تھی؟ انہوں نے کیا ایجاد کیا تھا دین کے اندر؟ صلاۃ تراویح تھی، جماعت کے ساتھ تھی، دونوں کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے موجود ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ تراویح ادا کرتے تھے، اسی کو غیر ایام میں تہجد کی نماز سے یاد کیا جاتا تھا۔ صلاۃ لیل، قیام اللیل، صلاۃ التہجد اور صلاۃ تراویح سب یہ نام ہیں ایک ہی کام کے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ تراویح تو ادا کی ہے، تو بذات خود اصلاً یہ صلاۃ تو بدعت تھی نہیں۔ دوسری بات، جو کیفیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر مسنون قرار دیا یا مشروع قرار دیا، یا یہ کہ آپ نے اسے بہتر قرار دیا، جس طرح سے بھی چاہیں آپ تعبیر کریں، وہ کیفیت بھی کوئی نئی چیز نہیں تھی۔ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رات یا 3 رات جماعت کے ساتھ آپ نے صلاۃ تراویح ادا کی تھی کہ نہیں؟ بالکل آپ نے ادا کیا۔ 4تھی رات کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں نکلے اور صحابہ مسجد میں بھیڑ مچائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو کہا میں نے دیکھا تھا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے کمرے سے نہیں نکلا مخافتاً ان تفرض علیکم، اس ڈر سے کہ صلاۃ تراویح تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس وجہ سے میں نہیں نکلا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے و ادا کرتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ خوف جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا کہ تم پر فرض نہ کر دی جائے یہ صلاۃ، وہ خوف جاتا رہا۔ تو جب وہ خوف جاتا رہا تو اصل مشروعیت صلاۃ کی چونکہ تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پر باقی رکھا اس کو، ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ تراویح ادا کی ہے، اور صلاۃ تراویح آپ نے باجماعت بھی ادا کی ہے۔ تو اس میں کوئی ایسا کام نہیں تھا جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی چیز کسی چیز کی ایجاد کی ہے یا کوئی نئی چیز انہوں نے کی ہے، جس سے یہ کہا جائے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نئی چیز کا ایجاد کیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی نیا کام نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے بذات خود وہی کام کیا تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ثابت تھا۔ تو بدعت
چاہے اس کو حسنہ کہیے چاہے سیئہ کہیے، بدعت جو بھی ہو دین کے اندر وہ مذموم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں اور آپ سے اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں ایک قول اور میں ذکر کر دیتا ہوں، علامہ شاطبی رحمہ اللہ بدعت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں طریقۃ فی الدین مخترعۃ، ایک دین کے اندر ایک منہج، ایک طریقہ جو گڑھا گیا ہو، تضاہی الشریعہ، جو شریعت کے مد مقابل جو لا کر کے رکھی گئی ہو، یعنی شریعت اسے سمجھا گیا ہو، یقصد بالسلوک علیہا المبالغۃ فی التعبد للہ تعالی، جس پر چلنے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مبالغہ مقصود ہو۔ یہ علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے تعریف کی ہے بدعت کی۔ تو اب اگر دین کے اندر کی بات کہی گئی ہے تو جو اختراع اور جو ایجاد آج کل ہم دیکھتے ہیں، میکروفون ہے، ریلوے ہے، ریل ہے، میکروفون ہے، ریل ہے، ہوائی جہاز ہے، جس طرح سے ہم اور آپ سفر کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بدعت ہے، کیونکہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ تو دین کے اندر کوئی شخص اضافہ کرے تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو چیزیں عادت سے متعلق ہوں، رسم و رواج سے متعلق ہوں، اگر وہ دین سے نہیں ٹکراتی ہیں تو ان کو دین نہیں کہا جائے گا، اور نہ ہی ویسا کرنے والوں کو کہا جائے گا کہ وہ بدعتی ہیں۔ تو یہ دو تعریف میں نے کی ہے، ایک تعریف ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، اور ایک تعریف ہے علامہ شاطبی کی۔ یہاں ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں ما احدثا، جو نیا کیا گیا ہو، مما لا اصل له فی الشریعہ یدل علیہ، جس پر شریعت کے اندر کوئی ایسی چیز نہ موجود ہو جو اس نئے کام پر دلالت کرے، یہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ کوئی بھی دین کے اندر ایسا نیا کام ایجاد کرنا، چاہے فعلی ہو چاہے قولی ہو، جس کی مثال شریعت میں نہ ہو، تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو بدعت کے اس معنی کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔